बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। नाज़रीन मुकर्रम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान करीम के अशराए रहमत में ARYQTV पर दाता की नगरी लाहौर से आपका मीज़बान सफदर अली मोहसिन आपसे मुखातिब होने का शरफ पा रहा है। नाज़रीन, दीन इस्लाम आलतरीन अखलाकी और रूहानी औसाफ का मजमुआ, मुरक्का और गुलदस्ता है। इस्लाम के दामन में ऐसे बेशुमार फूल हैं जिनकी खुशबू से बनी नौ इंसान अजल से मुअत्तर हो रहे हैं। इन्हीं पसंदीदा तरीन औसाफ में से एक वस्फ का नाम है नरमी। ये एक ऐसा शानदार वस्फ है कि अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे खास बंदों का वस्फ और शेवा और शगफ करार दिया है। नरमी एक ऐसी सिफत है जो एक इंसान की इनफरादी जिंदगी को भी मुज़य्यन करती है और इज्तिमाई जिंदगी पर भी बहुत मुस्बत असरात मुरत्तब करती है। दर हकीकत नरमी एक कल्बी वस्फ है और ये नेमत हर एक को मुयस्सर नहीं, ये सिर्फ खुश नसीबों का हिस्सा, खासा और असासा है। जिन खुशबख्तों को ये अताए रब्बानी हासिल हुई वो सिर्फ इंसानों से ही नरमी का सलूक नहीं करते बल्कि रब ताला की दीगर मखलूकात के लिए भी नरम दिल हो जाते हैं। नाजरीन, नरम खुई ऐसी मताए बेबहा है कि जिस वजूद में समा जाए उसे खूबसूरत बना देती है और जिससे चली जाए उसकी कदर कीमत कम कर देती है। लहजे में अगर रस हो तो दो बोल बहुत हैं, लहजे में अगर रस हो तो दो बोल बहुत हैं। इंसान को रहती है मोहब्बत की जुबान याद, इंसान को रहती है मोहब्बत की जुबान याद। नाज़रीन मुकर्रम, हमारी आज की गुफ्तगू का उन्वान है नरमी, नरम खुई और नरम रवि। इस मौजू पर इंशाअल्लाह वक्त मुकर्रर पर गुफ्तगू आपके कल्ब और रूह तक हमारे स्कॉलर्स पहुंचाएंगे। आइए बढ़ते हैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के खैर मकदम की तरफ। ट्रांसमिशन का आगाज़ किया मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ से हमारे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मोहतरम कारी कुरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सहीफ़ा नूर की आयात बय्यिनात के सदके इन्हें पूरी दुनिया में इज़्ज़त और वक़ार अता किया है। उस्ताज़ुल कुर्रा मुकर्रम व मोहतशम जनाब कारी अब्दुल गफ़्फ़ार नक्शबंदी, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कारी साहब, आपका खैर मकदम है। रमज़ान शरीफ की इन खूबसूरत घड़ियों में आपको खुश आमदीद। शुक्रिया, तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है इल्म व हिकमत के मोती इब्तदाए रमज़ान से आज की नशिस्त तकसीम कर रहे हैं। इनके गुफ्तगू से हर खास व आम हज़ भी उठाता है और इनके कीमती निकात से कल्ब व रूह तक रोशनी की तरसील भी होती है। जामिया पंजाब के शोबा इस्लामियात के अजीमुल कद्र उस्ताज़ मुकर्रम व मोहतशम जनाब डॉक्टर सईद अहमद सईदी। डॉक्टर साहब अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। एक दफ़ा फिर आपका खैर मकदम, बहुत शुक्रिया। तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ आज जो तीसरी शख्सियत इस ऐवान की रौनक है, हम बहुत दिनों से इनकी गैर मौजूदगी में भी इनका जिक्र खैर करते रहे। आज बनफ्स नफीस तशरीफ़ फरमा है अपने करीम आका की बारगाह में गुलहाए अकीदत लिए फैसलाबाद की मरदम खेज सरजमीन से हमारे इंतहाई मुशफ़िक, मेहरबान, मोहब्बत करने वाले, शफ़क़त तकसीम करने वाले और नरमी का सलूक करने वाले सनाखान रसूल, मेरी मुराद प्रोफेसर अब्दुल रऊफ़ रूफ़ी साहब से है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रूफ़ी साहब रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैर मकदम, तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। बहुत दिनों से हम आपको मिस कर रहे थे, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान की बरकत से फिर मुलाकात ठहरी। लव इज़ नेवर वन साइडेड। मैं भी आपसे मोहब्बत करता हूँ, आप भी मुझसे मोहब्बत करते हैं। घर में बैठ के पूरा प्रोग्राम देखा आपके इन्हीं जुमलों को तो हम मिस करते रहे सारी ट्रांसमिशन में। नाजरीन, आपका खैर मकदम है रहमत सहर में दाता की नगरी लाहौर से ARYQTV पर। हमारी आज की गुफ्तगू का उन्वान है नरमी। गुफ्तगू का आगाज़ हमें करना है जिस ज़ीवकार शख्सियत से। पहले उनकी खिदमत में हदिया खैर मकदम पेश करते हैं, उन्हें खुश आमदेद कहते हैं। इब्तदाए रमज़ान से आज की नशिस्त तक बड़ी खूबसूरती से, बड़ी कुव्वत से, तहर्रुक से, फ़ालियत से अपने फ़र्ज़ मनसबी को पूरा कर रहे हैं और बड़ी खूबसूरती से ARYQTV की स्क्रीन पर आपका पैगाम हमेशा से नशर होता है। अल्लाह इनके इल्म फ़ज़ल में और कुव्वत और ताकत दे। मेरी मुराद है मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबस्सुम कादरी साहब से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब खैर मकदम। आज की नशिस्त में एक दफ़ा फिर हमारा आज का उन्वान किबला नरमी, नरम खुई, नरम रवि। तो बड़ी ख़ास अता है मुफ्ती साहब ये किसी बंदे के लिए
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से। बेशक, बड़े खुश नसीबों का ये हिस्सा है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक इंतहाई पसंदीदा भी है। तो क्या कहिएगा इस खूबसूरत वस्फ़ के हवाले से? नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया। तहर्रुक और फ़ालियत की बुनियाद चूँकि आप रखते हैं और उसी पर हम सफ़र शुरू कर निहायत देते हैं। बंदा नवाजी आपकी, और जज़ाकल्लाह आज खैर। अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि हमें हमारे बाबा जी ज्वाइन कर चुके हैं, तो नरमी के इस टॉपिक को डिफ़ाइन करने के लिए हमें आसानी हो जाएगी, जितने इनके लहजे नर्म हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि नरमी को मुफ्ती साहब आप अगर हमने मुजस्सम देखना हो ना, जी बेशक, आज के दौर रूफी में साहब की देख प्रोफेसर लीजिए। साहब को देखा जा सनाखानों की सकता है फहरिस्त में अगर आपने नरमी को चलते फिरते देखना हो, और मुजस्सम उसके शक्ल में देखना हो, असरात, तो रूफी साहब को समरात देख और लीजिए। फ़वाइद देखने हो, ये दुरुस्त है रूफी साहब? जी जी बिलाशुबा उसके अल्हम्दुलिल्लाह। असरात, समरात और फ़वाइद देखने हो तो वो देखा जा सकता है। अल्लाह इनके साए को कायम दायम अल्लाह रखे के जी। प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया मैं मबूस ही इसलिए किया गया हूँ, मेरी बेइज्जत ही इस मकसद के लिए हुई है, मुझे भेजा ही इस मकसद के लिए गया है कि मैं आला अखलाक को पाया तकमील तक पहुँचा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, सल्लल्लाहु अला नबीना आली अकदार को, करीमाना अखलाक को, सुभान अल्लाह, औसाफ हमीदा को, आहा खिसाल महमूदा को, वाह, आहा जो अल्लाह के यहाँ पसंदीदा आदात हैं, उनको कंप्लीट करने के लिए, पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए, बामे उरूज तक पहुँचाने के लिए अल्लाह ने मुझे मबूस फरमाया। अब इसके अंदर एक लुत्फ़ की बात यह है, चूँकि ज़ाहिर है मेरा दरस व तदरीस से शगफ़ है, तो ग्रामर मुझे आ जाता है, दामनगीर हो जाता है। तो इसमें इन्नमा कलमा हसर है, तो इसका माना ये बनता है जुज़ई नेस्त, इसके सिवा और कुछ नहीं। यानी मेरे नबी ने हसर करके फरमाया कि मेरी बेइज्जत का ओनली वाहिद मकसद एक ही है अल्लाह कि मैं करीमाना अखलाक की तकमील के लिए आया। सुभान अल्लाह। अब इसका मतलब ये हुआ कि मिशन नबूवत के जितने शोबे हैं, जितनी ब्रांचेज हैं, जितना काम मेरे नबी ने अंजाम दिया है, वो सारे के सारे मकारे में अखलाक में आ जाते हैं, अल्लाह वगरना हसर रहेगा नहीं, हसर टूट की जाएगा। बड़ी खूबसूरत बात। हसर तब रहेगा हाँ। कि इसका मतलब यह है कि जितनी चीजें भी थीं उन सब को आपको मकारे में अखलाक के शजर की शाख मानना पड़ेगा। अल्लाह एक ऐसा शजर है। अब नरमी भी उन्हीं करीमाना अखलाक में से एक खुल्क है और एक सिफत है, एक ऐसी आदत है जो मेरे रब को बड़ी पसंद है, अल्लाह अकबर, बड़ी पसंद है। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नल्लाह रफीकुन युहिब्बुर रिफ्क। फरमाया अल्लाह चूंकि नरमी फरमाने वाला है, लिहाजा वो नरमी ही को पसंद करता है। और फरमाया अल्लाह तबारक व तआला किसी चीज से इतना खुश नहीं होता और अता नहीं फरमाता जितना रब खुश होकर अता नरमी पर करता है। और मेरे नबी ने फरमाया इन्नर रिफ्का ला यकूनु फी शैन इल्ला ज़ानहु वला युनज़उ मिन शैन इल्ला शानहु। फरमाया रूफी साहब ये आपकी नजर है, बिस्मिल्लाह, इसका तर्जुमा जो है हदीस शरीफ का वो ये है, मेरे आका ने फरमाया नरमी किसी भी चीज में हो ना, कायनात की किसी भी चीज में हो, उसे जीनत बख्शती है। और जब नरमी निकाल ली जाए किसी भी शय से तो वो उसे ऐबनाक कर देती है। अब आप देख लें कितना वसी मफहूम मेरे आका ने। बात है, यानी सोना नरम होता है तो जेवर बनता है, लोहा नरम होता है तो असलहा बनता है, हथियार बनता है, जमीन नरम होती है तो गुलो गुलजार को उगाती है, और इंसान के दिल की खेती जब नरम होती है तो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का मदीना बन जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब हमेशा की तरह बड़ी अच्छी बुनियाद रख दी मुफ्ती साहब ने, और आज तो रूफी साहब के दम कदम की बरकत ये है कि माहौल भी खिला खिला है, गुलो गुलजार है, और तरावत है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पाक सीरत है, जो पूरी दुनिया के लिए, बनीनो इंसान के लिए उसवा हसना है, उसकी रोशनी में हमें ये जो एक शानदार वस्फ है नरमी का, इसकी कुछ झलकियाँ, कुछ मंजरनामे जरा इनायत कीजिए। देखें मुफ्ती साहब ने जो बात की
इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक। तो मैं पहले खुल्क के बारे में अर्ज़ करके फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आप सूरह कलम को देखें, सूरह नून वल कलम वमा यस्तुरून, पूरा इसका एक पस मंज़र है। मुशरिकीन ने इल्ज़ाम लगाया कि नौज़ बिल्लाह आपको जुनून लाहिक है। अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला ने लौह कलम की कसम खाई। हाय हाय हाय। मजनून का कोई लौह कलम से वास्ता होता है? लेकिन फिर कसम खाई। कसम खाई। हाँ। और मा अंत बिनेमत रब्बिका बेमजनून, नफी की। और फिर ये आगे बयान करते करते फरमाया व इन्ना लका लअजरन गैर ममनून, जब आपके इखलास और अखलाक की कोई हद नहीं है तो फिर अजर की हद कैसे मुतय्यन की क्या जा सकती? कहने, अल्लाहु अकबर, अल्लाह अकबर। ये जिक्र किया और आगे फरमाया व इन्ना का लाला खोलो के नजीम। अजीम, ये नहीं फरमाया कि आप साहिब खोलो के अजीम हैं, वाह वाह, नहीं, आपने अल्लाह फरमा रहा है कि हमने अखलाक को आपकी सवारी बना दिया है। हाँ, डॉक्टर साहब, हाँ, सुभान और अल्लाह, आप- सुभान और अल्लाह, आप कुर्बान उसके जाइए। शाह सवार हैं। हाय हाय, ये अखलाक अलाक को आपकी वाह, सवारी बना सवारी। दिया और आप उसके शाह सवार। शाह सवार है। देखे ना, हाँ। बड़ी खूबसूरत बात। अरबी में अगर कहा जाए कि फलां घोड़े पर सवार हुआ तो कहा जाता है फलान उन राकेबाल अल फरस। बिल्कुल ठीक, तो सवारी उसके कब्जे में है ना, शाह सवार के। बिल्कुल सही। और अला का कलमा आता ही, ये कलमा इस्तेला, गलबा और तसर्रुफ के लिए है। जिस तरह इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर। तो इससे पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अखलाक के मोहताज नहीं है, अखलाक आपके दर की भीख लेता अल्लाहु है। अकबर, अल्लाहु अकबर। ये इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक की बात हो रही है। अल्लाह अल्लाह। और इसको अगर हम रिलेट करें सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के फरमान के साथ, जब किसी ने पूछा था कि आपके अखलाक के बारे में, तो आपने फरमाया था काना खुल्कुहु अल कुरान। इसका ये माना नहीं है कि जैसे जैसे कुरान उतरा वैसे वैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक संवरे, नहीं। इसका ये माना है जैसे जैसे हुजूर करते गए वैसे वैसे कुरान उतरता गया। अल्लाहु अकबर। इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक। ये फार्म जो है ये यहाँ से खुलता है। वाह वाह, और वाह, देखिए, सुभान अल्लाह, इस सुभान अल्लाह। ये उन मकारिम अखलाक में से एक नरमी, देखे ना अल्लाह ताला ने कितने रूपरवर अंदाज में बयान फरमाया। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम। कांटा तुम्हें चुभता है, तकलीफ वो महसूस करते हैं। इससे बढ़कर कोई नरमी हो सकती है? अल्लाहु अकबर, अल्लाह हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम। अल्लाहु अकबर। और वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये पहलू, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अल्लाह का अपनी मखलूक के साथ जो रिश्ता है वो भी रहमत और नरमी पर मबनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम। आगाज ही रहमान और रहीम से। ये रिश्ता अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मखलूक का और उम्मत का रिश्ता है, ये रहमत और नरमी पर मबनी है। और जो मसनद तबलीग पर, ये मसनद इरशाद पर बैठे हैं, इस नुक्ते को पेश नज़र रखें और इस हकीकत का इबलाग करें कि अखलाक होता है जो मखलूक को खींचकर कदमों में लाकर रख देता है, बिठा देता है। इकबाल ने कहा था हुजूम क्यों है ज्यादा शराब खाने में, बहुत अच्छा है, फकत ये बात के पीरे मुगा है मर्द खलीक। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन मुकर्रम, नरमी हमारी आज की गुफ्तगू का उन्वान है। नहायत खूबसूरत आगाज़ किया हमेशा की तरह मुफ्ती ताहिर तबस्सुम कादरी साहिब ने, और बड़ी अच्छी इस इमारत में जो है वो ईंटें रखते जा रहे हैं जनाब डॉक्टर सईद अहमद सईदी। मुफ्ती साहब की तरफ फिर बढ़ते हैं। मुफ्ती साहब क़िबला हज़रत इमाम ग़ज़ाली अलैहिर्रहमा का एक कौल मैं आपकी खिदमत में रखता हूँ। वो फरमाते हैं कि कलाम में नरमी इख्तियार करो क्योंकि अल्फाज की निस्बत लहजे का असर ज़्यादा होता है। कैसे तशरीह कीजिएगा हज़रत इमाम ग़ज़ाली के इस दिल से जो बात निकलती है वो असर रखती है। अरबी का एक शेर है, जराहतुस्सनान लहल तयाम वला यलताम मा जराहल लिसान। अल्लाहु अकबर। ये नेज़ों के ज़ख्म जो है ना ये मिट जाते हैं, मुंदमिल हो जाते हैं, लेकिन ज़बान के ज़ख्म जो है ना ये कभी भरते नहीं हैं। अच्छा, आप ज़बान की तेज़ी से ज़ख्म लगा दें तो वो भी नहीं भरता, और ज़बान की नरमी से अगर दिल को घायल कर जाएं तो वो भी कभी नहीं भरता। अल्लाह, वो भी कभी नहीं भरता है। उस दिल की धड़कनों से हमेशा उस नरम खू के लिए जो है वो दुआएं निकलती ही रहती हैं। यानी कि अगर इस सूरत में मुफ्ती साहब बंदा शिकार कर ले तो वो सारी उम्र के लिए आपकी दुआओं का मसदर उसका है, असीर बन जाता है, वो क्या निकल बात है। ही नहीं सकता। अल्लाह अल्लाह के एक अकबर। ऐसा वार है
اگر آپ کسی کو ہمیشہ کے لیے اپنا بنانا چاہتے ہیں تو اس کو اخلاق سے بنا سکتے ہیں. صرف یہی نرم گفتگو اور نرم لہجہ ہے. اور اسی کو ہم منسلک کر دیں گے کہ ڈاکٹر صاحب نے جو کہا کہ محراب و منبر پر جو بیٹھنے والے لوگ ہیں، دیکھیے سب سے پہلا اسوہ کاملہ رول ماڈل تو ان کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے نا. تو اللہ نے پتہ کیا حکم دیا؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. یہ جو موعظہ حسنہ ہے یہی تو نرم گفتگو ہے. اسی کا. اور جہاں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جو دیکھتا تھا وہ پکار اٹھتا تھا کہ اللہ کی قسم ہے اتنا حسین چہرے والا کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. یعنی جس نے دیکھا اس کے اندر سے صداقت کی شہادتیں نکلنا شروع ہو گئی. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو چہرہ ہی کافی تھا. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لَوْلَمْ يَكُنْ فِي آیَاتٌ مُبَيِّنَةٌ کانت بدیہتہ تغنی عن الخبر. اگر بالفرض سپوز میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی صداقت کی کوئی اور دلیل نہ ہوتی نہ بھی ہوتی تو مصطفیٰ کا والضحیٰ کا مکھڑا ہی کافی تھا حضور کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے. لیکن اس کے باوجود پتہ ہے کیا اللہ نے فرمایا؟ لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. محبوب یہ جو آپ کے گرد صحابہ یوں ہیں جیسے شمع کے گرد پروانے ہوتے ہیں یا چاند کے گرد ہالے ہوتے ہیں، اور کوئی انہیں لینے کے لیے آتا ہے زید بن حارثہ کو تو وہ کہتے ہیں مجھے باپ نہیں چاہیے، ماں نہیں چاہیے، مصطفیٰ کی غلامی چاہیے. وہ ادھر جاتے ہی نہیں ہیں. تو کیوں؟ فرمایا محبوب اگر آپ سخت دل ہوتے، ترش روح ہوتے، اگر آپ کے لہجے میں سختی ہوتی تو یہ آپ کے گرد کبھی یوں جمع نہ ہوتے. یہ اگر جمع ہیں تو آپ کی نرمی گفتار کی وجہ سے اور روشن کردار کی وجہ سے جمع ہے. سبحان اللہ. تو یہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کو یہ فرمایا گیا تو ماں و شما کی تو حیثیت ہی کیا ہے. اگر ہمارے لہجے اتنے تلخ ہوں گے، ہماری زبان اتنی ترش ہوگی، ہم جب لوگوں کو جو ہے وہ ٹوٹ کے پڑیں گے، ان کے ساتھ نرمی والا رویہ نہیں اختیار کریں گے تو کون ہمارے پاس آئے گا؟ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، صوفیاء اعظام ہیں، پاکان امت ہیں، انہوں نے اگر لوگوں کو اپنے قریب بلایا ہے تو پیغام محبت سے اور نرمی سے بلایا ہے. یعنی لوگ کھچے چلے آتے تھے. چاہے مرشد لاہور حضور سیدی داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کو دیکھ لیں یا خواجہ غریب نواز کو دیکھ لیں کہ ہندو جس خطے میں وہ ڈیرا لگا رہے تھے وہاں تو اپنا کوئی بھی نہیں تھا. اگر وہاں تو سارے ہی بیگانے تھے نا اس وقت، سارے مشرک تھے اور توحید کے منکر تھے، کسی اور دھرم سے وابستہ لوگ تھے. تو اگر ان کو دھتکار دیا جاتا، اگر وہاں لہجہ خالصتاً مولویانہ ہوتا تو شاید آج یہ کیفیت نہ ہوتی. لیکن وہاں ترنگ جو تھا نا وہ مولویانہ اور مناظرانہ نہیں تھا، وہ حکیمانہ اور صوفیانہ تھا، جس کی وجہ سے ان کے گرد مخلوق خدا کا جم غفیر آ گیا اور پھر ان کا پیغام اتنا مؤثر تھا کہ رہتی دنیا تک آج دنیا شہادت دیتی ہے کہ اسلام کے ساتھ جو محبت اس خطے کے اندر ہے، اس ریجن میں ہے، سب کانٹیننٹ کے اندر ہے، اور میرے آقا سے عشق وہ کسی اور جگہ پر نہیں ہے. اس کی وجہ وہ محبت کا پیغام ہے، وہ نرم گفتار کا پیغام. ناظرین موضوع پر گفتگو انشاءاللہ جاری رہے گی. ان کیفیات بھرے ماحول میں ایک مختصر سا وقفہ، پھر آپ سے ملتے ہیں. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے رحمت سحر پہ. ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے نرمی. وقفے میں جانے سے پہلے مفتی صاحب قبلہ فرما رہے تھے حضرت امام غزالی علیہ رحمہ کی قول کی تشریح میں کہ جو اخلاق کی دولت والا شخص ہے اس کی محبت، اس کی نرمی اور اخلاق کی جو قوت ہے وہ بڑی دیرپا ہوتی ہے، کارگر ہوتی ہے. مجھے مفتی صاحب کی اسی بات سے حسان پاکستان محمد اعظم چشتی علیہ رحمہ کی پنجابی کی نعتیہ غزل کا ایک شعر یاد آیا. میں اپنے ایوان کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں پیش کروں گا. وہ لکھتے ہیں کہ کچھ سمجھ نہ آوے لوکاں نوں اوقات نال شہید کرے. مفتی صاحب قبلہ اور روفی صاحب اور ڈاکٹر صاحب دیکھیے گا. کچھ سمجھ نہ آوے لوکاں نوں اوقات نال شہید کرے. کچھ سمجھ نہ آوے لوکاں نوں اوقات نال شہید کرے. ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں، کوئی خالی جاندہ وار بھی نہیں.
ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں، کوئی خالی جاندہ وار بھی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہیے گا اس حوالے سے؟ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں جی، جو دلوں کی دنیا ہے نا، اس میں تو فیصلہ محبوب کی نگاہ سے ہوتا ہے، واہ واہ، فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بھری کیا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ دنیا میں دیکھیں، فتح کرنے کے دو اسلوب ہوتے ہیں۔ ایک اسلوب یہ ہے کہ آپ جنگ کرتے ہیں، اپنا غلام بناتے ہیں، ماتحت کرتے ہیں، اور ایک یہ فتح ہے کہ دل کے اندر آپ چلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور فاتح حقیقت میں وہ ہے جو دلوں کو فتح کر لے، وہی فاتح زمانہ۔ کیا کہتے؟ اور یہ حقیقت ہے، میں وہی فاتح زمانہ، وہی جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں، اس میں طاقت استعمال ہوتی ہے اور اس میں محبت استعمال ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نہیں فقر و سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا، وہ سپاہ کی تیغ بازی، یہ نگاہ کی تیغ بازی، وہ سپاہ کی تیز بازی، یہ نگاہ کی تیغ بازی۔ اللہ میں ایک اکبر۔ واقعہ سناؤں اس حوالے سے۔ بسم اللہ۔ مکہ مکرمہ فتح ہو چکا ہے، فتح مکہ۔ اب اس کے بعد ہوا کیا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو حکم دیتے ہیں، بلال آج کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر آواز حق بلند کریں تاکہ رب کی بارگاہ ہمیں جبین نیاز جھکانے کا شوق میں پورا کروں۔ سبحان اللہ، سبحان حضرت بلال بڑی نرالی آذان دے رہے ہیں، تو وہاں ماحول ایسا ہے کہ کچھ کفار کے لڑکے، جو لڑکپن کی عمر ہوتی ہے، یہ نفع نقصان سے بے نیاز عمر ہوتی ہے، لاؤبالی پن، تو انہوں نے اس کی نقل اتارنی شروع کر دی، اس آذان کی، اس اذان کی، آذان کی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سماعتوں سے آواز ٹکرائی نا، تو آپ نے فرمایا یہ کس کی آواز ہے؟ تو حضور کے غلام دوڑے، چند لڑکے تھے، ان کو پکڑ کر بارگاہ میں پیش کر دیا، ان کی آواز تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس کی آواز تھی بھائی؟ تو ان میں جہیر و صوت، جو بلند جن کی آواز تھی، وہ ابو محذورہ نام کا ایک لڑکا تھا، وہ آ گئے۔ آپ نے فرمایا باقیوں کو چھوڑ دو، اس کو روک لو۔ اب ابو معذورہ رکے ہوئے ہیں اور ڈر رہے ہیں، اور باقی چلے گئے۔ جب آپ معاملات سے کیا حکم صادر ہوتا ہے، فاتح مکہ فتح ہو چکا ہے، تو ایسی صورت میں اس طرح کی جسارت، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہوئے نا، تو آپ نے ابو محذورہ کی طرف دیکھا، مسکرائے، اور آپ نے فرمایا ابو محذورہ تیری آواز بڑی خوبصورت ہے، نظر کرم ہو گئے، اللہ تیری آواز بڑی خوبصورت ہے۔ اور صرف اتنا نہیں، اپنے پاس بلایا اور درہموں کی ایک تھیلی بطور انعام عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ ایسی نرمی، ایسی شفقت کسی نے دیکھی ہے کائنات میں؟ اللہ اکبر۔ کہ مذاق اڑانے آیا ہے وہ لڑکا، اور اس کو، اور یہ خوبی تھی، آواز کا اچھا ہونا ایک خوبی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آج جس کیفیت میں ہم مبتلا ہیں، ہم تو اپنوں کی خوبیاں بھی نہیں دیکھ سکتے، اور نگاہ نبوت ایک کافر باپ کے کافر بیٹے کی خوبی کی بھی تحسین کی جا رہی ہے۔ صلی اللہ علیہ نبینا الکریم۔ بس یہ کیفیت جب طاری ہوتی ہے نا، تو ابو محذورہ تو پھر ان کی محفل میں نصیر، ان کے تبسم کی قسم، دیکھتے رہ گئے ہم ہاتھ سے جانا دل کا، وہ دل دے بیٹھے۔ ابو معذورہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں اتنے کرم فرمائے ہیں، ایک کرم اور بھی فرما دے۔ آپ فرماتے ہیں ابو معذورہ بولو کیا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر۔ عرض کرتے ہیں حضور مجھے مکے کا مؤذن مقرر فرما دے۔ اللہ اکبر۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تجھے مکے کا مؤذن مقرر کرتے ہیں، اور آخری سانسوں تک وہ مؤذن رہے۔ یعنی ایک لڑکا کافر باپ کا کافر بیٹا، تاریخی شعار، پہلی اور آخری مرتبہ وہ آذان ہوئی ہے کعبے کی چھت کے اوپر جو حضور کے سامنے ہوئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، اس کا مذاق اڑانے آیا تھا، اور حضور علیہ السلام کی نرم خوئی نے اور حسن اخلاق نے اسے مکے کا مؤذن بنا دیا۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنا لوگوں کو اللہ کے دین کے قریب کر رہے ہیں یا دوری کا سبب بن رہے ہیں۔ سلامت رہیے، اللہ اکبر۔ ناظرین، گفتگو کا سلسلہ ہمیں آگے بڑھانا ہے، مفتی صاحب کی خدمت میں رجوع کرتے ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مبارک قول ہے کہ خالق کا مقرب وہی ہے جو مخلوق پر شفقت کرتا ہے، تو گویا مخلوق پر شفقت کرنے والا قرب الہی کا بھی حقدار بن جاتا ہے۔ جی بے شک، قرآن پاک کی آیہ کریمہ جو ہے، جو بہت پڑھی جاتی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، مفتی صاحب قبلہ، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنوں اور انسانوں کو ہم نے فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ امام قرطبی نے لکھا کہ پتہ ہے عبادت کا معنی کیا ہے؟
کہا عبادت کا معنی فقط نماز پڑھنا، سجدہ ریز ہو جانا، قیام کرنا، رکوع سجود کرنا، تلاوت کرنا صرف یہ نہیں ہے. اللہ کہا التعبد لامر اللہ والشفقۃ علی خلق اللہ. اللہ اکبر. عبادت کا معنی یہ اللہ کا حکم ماننا اور اس کی مخلوق پر شفقت اور مہربانی کرنا. سبحان اللہ. یہ ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان. حضور غوث اعظم نے جو بات کہی ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. اور دوسرا جو اقبال نے کہا کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں تو اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناس عیال اللہ واحب الخلق انفعہم لعیالہ. فرمایا یہ لوگ جو ہیں یہ اللہ کا کنبہ اور قبیلہ ہے، اور جس طرح ہر قبیلے کے اور کنبے کے اور گھرانے کے سربراہ کو اپنے کنبے اور قبیلے سے پیار ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہم جس طرح گفتگو کر رہے تھے وہ تو رحمان و رحیم ہے، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اور بخاری کی حدیث ہے کہ اس نے رحمت کو پیدا کیا تو اس کو پھر ڈیوائیڈ کیا 100 حصوں کے اندر، اور ان میں سے صرف ایک حصہ مخلوق کو دیا. صرف ایک حصہ. اللہ یہ پوری مخلوق کو، یہ پوری مخلوق میں جو مہریں، محبتیں، شفقتیں، اپنائیتیں ہیں، یہ جو تعلقات کے اندر ایک خلوص پایا جاتا ہے، چاہے ماں کا رشتہ ہو اپنی اولاد سے، یا باپ اور بیٹے کا ہو، بھائی بھائی کا ہو، یار یار کا ہو، رشتہ دار کا ہو، کائنات میں جتنی شفقت، مہر، محبت پائی جاتی ہے یہ اس 100ویں حصے کا نتیجہ ہے. اور میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 99 حصے اپنے پاس اپنی مخلوق کے لیے رکھے ہوئے ہیں. آپ وہ حدیث پوری کر دیتا ہوں کہ فرمایا یہ اللہ کا کنبہ اور قبیلہ ہے، اور اللہ کو اپنے بندوں میں سے سب سے زیادہ پسند وہی بندہ ہے جو اس کی مخلوق کے لیے نفع کا سامان مہیا کرتا. اللہ زندہ باد، زندہ باد. ناظرین، مفتی صاحب نے جو کلمات خیر ارشاد کیے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آئیے دعا کرتے ہوئے ایک وقفے کی طرف بڑھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کی دولت اور سعادت نصیب فرما دے، ہمیں نرم بنا دے اور مخلوق پر رحمت اور شفقت کرنے والا بنا دے. مختصر سا ایک وقفہ. ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے رحمت سحر میں. داتا کی نگری لاہور سے آپ یہ لائیو ٹرانسمیشن ملاحظہ کر رہے ہیں ARYQ TV پر. ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے نرمی. بڑی خوبصورتی سے، پائیداری سے، بڑی شاندار کوٹیشنز کے ساتھ اپنا پیغام نشر کر رہے ہیں ہمارے دونوں سکولرز. اللہ ان کے علم میں، فضل میں اور ان کی اتنی محنت میں بھی اللہ رب العزت برکتیں عطا فرمائے. ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب سے ہمیں گفتگو آگے بڑھانی ہے. ڈاکٹر صاحب، ایک دلچسپ سوال بھی ہے اور بڑا ویلڈ ہے آج کے موجودہ حالات کے پس منظر میں، اور یہ بات بہت پوچھی جاتی ہے ہم سے بھی. میں چاہوں گا کہ آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے اس کو ڈیفائن کیجئے. بعض وقت ہوتا یہ ہے کہ دینی جو ہمارے شاعر ہیں جن کو نافذ کرنا مقصد ہوتا ہے، یا بعض وقت کسی بندے کو اللہ کی نافرمانی سے، واضح نافرمانی سے روکنے کے لیے ہمارا رویہ سخت بھی ہو جاتا ہے. اس میں سختی بھی آتی ہے اور اس میں ترشی بھی آتی ہے، بعض وقت غصے کی کیفیات بھی اس میں شامل ہو جاتی ہیں. تو کیا ان حالات میں بھی یہاں غصہ، سختی، ترشی روا ہوگی، یا یہاں بھی نرمی کا ہی حکم دیا گیا ہے؟ دل میں رہنا سیکھیے جناب، غرور میں تو سبھی رہتے ہیں. واہ، دل میں رہنا سیکھیے جناب، غرور میں تو سبھی رہتے ہیں. اچھا ہے. یہ جو ہے نا مفتی صاحب نے قبلہ پوائنٹ اٹھایا تھا، موعظۃ الحسنہ. یہ موعظہ اس نصیحت کو کہتے ہیں جو دل کی گہرائی سے نکلے. ہر نصیحت کو موعظہ نہیں کہتے. درست. تو دل سے نکلی ہوئی، دل کی گہرائی سے نکلی ہوئی نصیحت کے ابلاغ کے لیے بھی الحسنہ کی صفت لگائی ہے. واہ واہ. کہ آپ جتنے بھی مخلص ہو جائیں، آپ کا لہجہ اگر ٹھیک نہیں ہے تو آپ کو زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہے. یعنی موعظہ کی بات بھی ہوگی تو حسنہ کے ساتھ ہوگی. اگر حسن کے معیار سے، اخلاق کے معیار سے گری ہوئی ہے تو پھر آپ کو اجازت نہیں ہے تبلیغ کرنے کی. میں 2 چیزیں یہاں پر بیان کرتا ہوں. یہ اشفقت و شفقت علی خلق اللہ جو مفتی صاحب نے پوائنٹ اٹھایا تھا عبادت کا. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نکلے قبرستان سے باہر، زیارت کر کے آئے تو راستے میں ایک نوجوان گٹار بجا رہا تھا، بربت بجا رہا تھا.
تو آپ کی نظر پڑی تو بے ساختہ زبان سے نکلا ولا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ اکبر. تو اس نوجوان کو غصہ آیا, اس نے وہ بربت اٹھایا اور آپ کے سر پر دے مارا, اور اس کو پتہ نہیں تھا یہ کون ہے, بابا جی کے بارے میں جانتا نہیں تھا. اللہ اکبر. اچھا, بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تسلی سے مطلب اس کا زخم سہا, برداشت کیا, لیکن اس کا گٹار ٹوٹ گیا. آپ گھر گئے اور اس گٹار کی قیمت اور ساتھ شیرینی بنا کر بھجوائی, اللہ اکبر, اور پیغام بھجوایا کہ یہ بایزید نے یہ قیمت بھجوائی ہے کہ تم وہ آلہ ساز اپنا دوبارہ لے لو, اور شیرینی اس لیے بھجوائی ہے کہ تیرے دل کے اندر جو تلخی پیدا ہوئی ہے وہ اس سے کم ہو جائے, اللہ, اور ساتھ معذرت کی ہے. یہ ہے ایٹیٹیوڈ, یہ برتاؤ ہے. دوسری مثال میں دوں, حضرت فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جب دہلی کی جامع مسجد میں نماز کے لیے آتے تو لوگوں کے زیارت کے لیے ٹھٹ لگ جاتے تھے. اللہ اکبر. تو جہاں محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہاں حسد کرنے والے بھی ہوتے ہیں. تو حاسدین نے ایک پلان بنایا اور ایک فاحشہ خریدی, فاحشہ. اللہ اکبر. اور کہا کہ حضرت جب عصر کے وقت آئے نا تو نے یہ باتیں کرنی ہیں, رٹی رٹائی باتیں. تو جیسے ہی آپ آئے نا لوگ زیارت کے لیے کھڑے ہو گئے, اور جناب ایسی حالت میں وہ فاحشہ جب سب کے سامنے آئی تو سارے متحیر ہو گئے کہ یہ فاحشہ. تو اس نے آتے ہی کہا حضرت کل رات جب آپ میرے پاس تشریف لائے تھے نا, اللہ اکبر, تو جو آپ نے معاوضے میں مجھے سکہ دیا تھا نا, سکہ تو دیکھ کر دیتے وہ کھوٹا تھا. ہائے ہائے ہائے, اللہ اکبر. وشفقت والا خلق اللہ کیا ہے. اللہ اکبر. آپ نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور پیسے نکال کے دیے, بی بی رات تھی نا پتہ نہیں چلا نا, یہ لے لو. اللہ, بس یہ کہنے کی دیر تھی وہ قدموں میں گر گئی اور اعتراف کیا کہ کس نے مجھے تیار کیا تھا اور کتنے پیسے دیے تھے. لیکن ایک صوفی کی نرم خوئی نے اور مخلوق خدا کے اوپر شفقت نے اور اس کی پردہ داری نے آپ دیکھیں کہ فاحشہ کو اللہ کی ولیہ بنا دی. اللہ اکبر. ہمارے رویے لوگوں کو اللہ سے دور کرنے کا سبب بنتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رویوں میں نرمی لائیں تاکہ مخلوق خدا ہماری وجہ سے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو سکے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نرمی کی بات ہو رہی ہے, نرم خوئی کی بات ہو رہی ہے ناظرین مکرم, اور نرم روی کی بات ہو رہی ہے, اور ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ نیکی کا, خیر کا ہر چشمہ پھوٹتا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اور پاکیزہ قدموں سے. مفتی صاحب قبلہ, گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھانا ہے. انسان کی نفع نقصان والی طبیعت کو پیش نظر رکھ کر ہمیں بتائیے کہ نرمی کے اجتماعی اور انفرادی ثمرات, فائدے کیا ہیں؟ جی, اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے. دو باتیں ضروری اور اہم ہیں. ایک تو جو سوال آپ نے ڈاکٹر صاحب سے کیا تھا, بڑا خوبصورت اس کا جواب تھا, اس میں ایڈیشن تھوڑا سا آپ نے یہ سوال کیا تھا کہ کبھی اس میں لہجہ سخت بھی کرنا پڑتا ہے تبلیغ میں. تو ہاں, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب شریعت کے ساتھ بغاوت کی جا رہی ہو اور جب میٹھی گولیاں کام نہ آ رہی ہوں تو اس وقت پھر جلال ہوتا ہے, اور یہ ہے الحب للہ والبغض للہ کے تحت. یہ ایمانی غیرت کا تقاضا ہوتا ہے, اور اس غضب کا اظہار انبیاء کرام نے بھی کیا ہے. انبیاء کرام نے بھی جلال دکھایا, حالانکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے, سرکار نے بھی, حضور کے صحابہ نے. ایک مثال دیتا ہوں میں, خاص طور پر اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے پاس قوت نافذہ ہو, تو اس وقت آپ کو پوری طاقت سے اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہوتا ہے. اس کی مثال آپ کو ایک دیتا ہوں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور روایت ہے, آدھا حصہ بیان کیا جاتا ہے, باقی حصہ عام طور پر نہیں بیان کیا جاتا, اور ہمارے بے شمار ناظرین آج پہلی دفعہ وہ سن رہے ہوں گے. فاروق اعظم یہ کہا کرتے تھے کہ کاش اللہ تبارک و تعالیٰ میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لے, یا صدیق اکبر میرے ساتھ سودا کر لیں, عمر کی ساری نیکیاں لے لے, صرف 2 نیکیاں بخش دیں. 2 نیکیاں. اللہ اکبر. وہ 2 نیکیاں کون سی؟ ایک بیان کی جاتی ہے. ایک نیکی تو وہ جو مشہور ہے, آپ کہتے تھے کہ وہ میری ساری نیکیاں لے لے لیکن غار والی تنہائی کے لمحات مجھے عطا فرما دے. اللہ. دوسرا واقعہ یہ ہے جو میں آج اس موضوع سے متعلق بیان کرنا چاہتا ہوں. کسی نے پوچھا جی دوسرا کون سا موقع؟ کہا دوسرا وہ موقع جب صدیق اکبر پہلے دن حضور کے جان نشین بنے نا, ریاست مدینہ کے والی بنے, حضور کے خلیفہ بنے,
تو ابو بکر نے فیصلے کیے، سخت فیصلے کیے مانعین زکوٰۃ کے خلاف، جو زکوٰۃ نہیں دے گا، جو مرتد ہوگا، جو ختم نبوت کا انکار کرے گا، ان کے خلاف لشکر روانہ کیے، سخت فیصلے کیے۔ تو عمر چل کے آ گئے اور عمر نے کہا کہ ابو بکر نرمی کیجئے، نرمی کیجئے، نرمی کیجئے۔ تو ابو بکر نے پتہ کیا کہا صدیق اکبر نے؟ کہا عمر، حالت کفر میں اتنا سخت اور آج دین کے نفاذ کی بات آئی ہے تو اتنا نرم ہو گیا ہے؟ اللہ اکبر۔ کہا میں ابو بکر ہوں، حالانکہ مجھ سے زیادہ نرم کوئی نہیں تھا۔ فرمایا اب لوگ آقا علیہ السلام کے دین کو تبدیل کرتے رہیں، حضور جو نظام دے کے گئے ہیں اس میں ترمیم کرتے رہے اور ابو بکر زندہ رہے، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، پوری قوت سے اس کو نافذ کیا جائے گا، یہ ہے بات۔ اور آپ نے جو فوائد کی بات کی، چلو میں اس پر مختصر کمنٹ کر دیتا ہوں اگر ٹائم ہے۔ انشاءاللہ وقفے کے بعد آتے ہیں تو انشاءاللہ، کیونکہ یہ بڑا بینیفیشل کوسچن ہے عوام کے لیے بھی، ناظرین کے لیے بھی، انشاءاللہ اسے ڈسکس کرتے ہیں رحمت سحر میں۔ اس پیغام کے ساتھ وقفہ ہے کہ نرمی کیجئے، نرمی کیجئے، نرمی کیجئے۔ ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا ARYQ TV پر رحمت سحر میں۔ ہمارے آج کی پاکیزہ نشست کی اختتامی گھڑیاں ہیں لاہور سے، اور وقفے میں جانے سے پہلے میں عرض کر رہا تھا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب سے، فوائد، ثمرات ایک انسان کے لیے اس کی ذاتی زندگی میں اور ایک معاشرے کے لیے اس کی اجتماعی زندگی میں نرم خوئی کے، نرم روی کے اور اس خوبصورت برتاؤ کے فوائد کیا ہیں، خوش مزاجی کے فائدے کیا ہیں، انسانی صحت پر بھی، اس کے مزاج پر بھی، اس کے وجود پر بھی، یہ ہم جانیں گے مفتی صاحب کی بلا سے۔ جی مفتی صاحب۔ جی صفدر بھائی، بلا شبہ ان گنت اس کے ثمرات، فوائد اور اثرات ہیں۔ کسی شخص کی ذات پر سب سے پہلا تو فائدہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کو نرم لہجہ رکھنے والا اور خوش مزاج بندہ الحمدللہ ہمیشہ چاق و چوبند اور صحت مند نظر آئے گا۔ اگر گھر کی چار دیواری میں آپ اپنائیں گے تو آپ کے جو ازدواجی معاملات ہیں، گھریلو ماحول جو ہے وہ اچھا رہے گا۔ اب میں قرآن سے ایک حوالہ دے کے بات کو سمیٹ دیتا ہوں چونکہ ٹائم بڑا مختصر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کا ایک فائدہ بیان کیا اور بہت بڑا فائدہ، اور سب سے بنیادی فائدہ وہی ہے۔ فرمایا لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ فرمایا اچھائی اور برائی برابر نہیں ہوتے۔ فرمایا جب تم نے کسی کو جواب دینا ہو نا، ادفع بالتی ہی احسن، نرم لہجے سے دو، تو اس کا نتیجہ اور ثمرہ اور فائدہ کیا ہوگا کہ وہ شخص جس کے درمیان اور تمہارے درمیان مدتوں سے عداوت چلی آ رہی ہے، دشمنی چلی آ رہی ہے، مخاصمت چلی آ رہی ہے، تمہارے نرم لہجے کی وجہ سے اچانک وہ تمہارا دوست، گہرا دوست بن جائے گا، جگری یار بن جائے گا۔ کأنہ ولی حمیم، قرآن یہ کے فرمانے والا خود رب تعالیٰ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو مخلوق کی نفسیات کو سب سے بہتر جانتا ہے کیونکہ اس کی پیدا کرتا ہے۔ اور ہم نے پریکٹیکل دیکھا ہے، مدتوں سے چلی ہوئی لڑائی، چلی آ رہی لڑائی، خاندانوں میں، گھرانوں میں، افراد میں، چند جو میٹھے بول ہوتے ہیں نا، ان سے ختم ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اور میرے آقا نے اوس اور خزرج کی لڑائی اسی طرح ختم کی تھی۔ وہاں جب ایسا ماحول ہو تو وہاں جا کے اگر آپ زیادہ دلائل اور بحث اور اس پر جو ہے نا وہ کریں گے نا شہادتیں، تو وہ معاملہ اور بگڑتا ہے۔ ہمیشہ چونکہ یہ شیطانی اثرات ہوتے ہیں، ان کو ختم کیا جا سکتا ہے، مٹایا جا سکتا ہے صرف نرم لہجے سے اور نرمی سے مٹایا جائے۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت پیغام ہے ڈاکٹر صاحب، کیونکہ اثرات شیطانی ہیں تو اس میں رحمانی اثرات سے ہی اس کی دعائی کی جا سکتی ہے۔ کیا کہیے گا اس بات پر، پیغام کیا نشر کیجیے گا انقطامی علم میں پہلو ایک تو پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے دل نرم کیسے ہوتا ہے، یہ بہت تو پھر نرمی کے اثرات تک بندہ پہنچے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے، پہلے اس کی نرمی کے لیے کوئی طریقہ کار وہ بتا دیا۔ اس کے لیے ظاہر ہے ایک تو وہ وظائف ہیں، وہ ارکان ہیں، فرائض ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں سلیبس کے طور پر، ہمارے زندگی کے نصاب کا حصہ ہیں۔ اچھا، اس میں کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت، اللہ کا ذکر، استغفار، اور سب سے بڑی بات جو درود شریف کثرت سے پڑھتا ہے اس کے مزاج میں نرمی آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت زیادہ نرمی۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں جو بھی وظیفہ دیا جاتا ہے اول آخر درود شریف بتایا جاتا ہے تاکہ اس کے جلالی اثرات سے بندہ محفوظ رہے۔ یعنی درود خان جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ اس وہ نرمی کا مظہر ہوتا ہے اور اس کے چہرے سے لگ رہا ہوتا ہے۔ درست بات، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ کسی غمزدہ کا دکھ بانٹنا،
یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا. ایک شخص آیا تھا, دل کی سختی کی شکایت کی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, تو آپ نے فرمایا یتیم کے سر پر محبت سے شفقت کا ہاتھ رکھو. تو حضرت عمر کا ایک قول ہے کہ اگر اللہ کو پانا چاہتے ہو نا, ان دل منکسرت قلوبہم, جن کے دل ٹوٹ چکے ہیں نا, توبہ کی ہے, اپنے کیے پر نادم ہیں, تو وہ اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں, ان کے پاس بیٹھا کرو. اللہ اکبر. اور جاتے جاتے پیغام یہ ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے, تو ایک بندہ آپ کو ناپسند کرتا تھا, تو وہ حفوات بکنے لگا. آپ سنتے گئے, چلتے گئے, وہ بولتا گیا. جب آپ کا گھر قریب آیا تو آپ رک گئے. آپ نے فرمایا اگر کچھ باتیں تیری رہ گئی ہیں نا تو وہ پوری کر لو, اس لیے آگے جائیں گے, دیکھ میرے جاننے والے مل جائیں گے تو تجھے تکلیف پہنچائیں گے. اللہ اکبر. اللہ تو بات وہی ہے, میں پہلے بھی میں نے شعر پڑھا تھا, جو شخص بھی افراد میں نفرت کرے تقسیم, اس شخص کو اخلاص و محبت کی سزا دو. کیا بات ہے, یہی طریقہ ہے دل پھیرے جا سکتے. اس شخص کو اخلاص و محبت کی سزا دو. واہ واہ دل واہ. سے رفیع صاحب کیسی خوبصورت بات ہے. دعائیں نکلتی ہیں مفتی صاحب کے لیے اور ان کے لیے, ایسے علماء کرام کا سایہ تادیر امت مسلمہ پہ اللہ قائم و دائم. اللہم ربنا آمین. اللہ ناظرین مکرم, ہمیں اب دعا کی طرف پڑھنا ہے. میں نے کل کی نشست میں بھی عرض کیا, آج کی نشست میں بار دیگر میں عرض کر رہا ہوں. عرض وطن کے مقتدر اسکالر ARYQ TV کا ایک بڑا خوبصورت چہرہ جناب علامہ محمد شہزاد مجددی آپ علیل ہیں. ہمارے بھائی محمد افضل نشاہی کے فرزند علی اوسط بیمار ہیں, ان کے لیے بھی ہم نے دعا کرنی ہے. اور پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب کے ڈاکٹریٹ کے ایک استاذ, ان کا آج وصال ہوا. ان کا اسم گرامی ہے ڈاکٹر رضا علی گل, ان کے ایصال ثواب کے لیے. اور ڈاکٹر زبیر صدیقی ان کے استاذ ہیں روفی صاحب کے, ان کی آج برسی ہے. ان سارے احباب کے لیے ہم شفا کے لیے اور ایصال ثواب کے لیے مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب سے عرض کریں گے. مفتی صاحب آپ دعا کے لیے ہاتھ بلند کیجیے گا. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة فی الدین والدنیا والآخرہ یا رب العالمین یا حکم الحاکمین. ماہ رمضان المبارک کی مقدس ساعتوں میں اور سحر کی پرکیف گھڑیوں میں تیری بارگاہ میں ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں, جھولیاں پھیلائے ہوئے ہیں. جن بیماروں کی شفا کے لیے دعا کرنے کو کہا گیا ہے, محترم علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب, عزیزم علی اوسط صاحب, یا اللہ ان کو اور امت مسلمہ کے تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما. یا اللہ علامہ صاحب کو, ہمارے عزیز بچے کو تمام روحانی جسمانی بیماریوں سے صحت, تندرستی, عافیت عطا فرما. یا اللہ انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ عمر خیزر عطا فرما. یا رب العالمین حاجی عبدالرؤف صاحب کو صحت و سلامتی کے ساتھ عمر خیزر عطا فرما. پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب کو یا اللہ صحت سلامتی عطا فرما. یا اللہ ان کی نعت کے حوالے سے خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آج انہوں نے ہمیں جوائن کیا, اور ان کے جو 2 اساتذہ جو دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں, یا اللہ ان کی مغفرت فرما, ان کی بخشش فرما, ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ ہم سب کے جو والدین, اساتذہ, اعزاء و اقرباء دنیا فانی سے چلے گئے ہیں, تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. یا اللہ ہمارے ملک پر اور عالم انسانیت پر یہ وبا جو کرونا کی صورت میں مسلط ہے, یا اللہ اس سے نجات عطا فرما. یا اللہ کرونا کے جو مریض ہیں انہیں صحت, تندرستی, عافیت عطا فرما. یا اللہ جو بچے ہوئے ہیں ان کو محفوظ فرما. یا اللہ ان کی حفاظت فرما. یا اللہ دنیا کی مصیبتوں سے بھی نجات عطا فرما اور آخرت کے امتحانات سے بھی محفوظ فرما. یا اللہ ہمیں اسلام کی زندگی اور ایمان کی موت عطا فرما. محبت رسول میں زندہ رکھ اور ناموس رسالت پہ مر مٹنے کا جذبہ عطا فرما. وطن عزیز کی خیر فرما, پاکستان کو سلامتی عطا فرما. یا اللہ ARY یہ ادارہ ہے, یا اللہ اس کے تمام جو ممبران ہیں, مالکان ہیں, سب کی حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک. نہایت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین مکرم, ہمیں داتا کی نگری لاہور سے رخصت ہوتے ہوئے شہر قائد کراچی کی طرف بڑھنا ہے. کراچی سے ٹرانسمیشن کا سلسلہ آگے بڑھے گا اور رحمت سار کا سلسلہ وہاں سے کنٹینیو ہوگا. میں اپنے معزز مہمانوں کا انتہائی شکر گزار, مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب,
जनाब डॉक्टर सईद अहमद सईदी साहब, प्रोफेसर अब्दुल रऊफ रूफ़ी साहब, आप तमाम अहबाब का शुक्रिया। नात के 2-3 अशार और आखिरी हाज़री आज की इस नशिस्त की रूफ़ी साहब से सुनते हुए हम सैयद हुजवेर के नगर से शहर कायद कराची की तरफ रवाना होंगे। डॉक्टर सईद अहमद सईदी साहब ने अपने इख्तितामी पैगाम में जिस बात को सम अप किया, मैं उसको शेर की ज़ुबान देता हुआ अपना अरीज़ा यूं पेश करूँगा। दर्दमंदों की हिमायत मुस्तफ़ा की नात है, दर्दमंदों की हिमायत मुस्तफ़ा की नात है, गमज़दा इंसान की नुसरत मुस्तफ़ा की नात है। दर्दमंदों की हिमायत मुस्तफ़ा की नात है, गमज़दा इंसान की नुसरत मुस्तफ़ा की नात है। नुसरत दीने खुदा में बाप हों जिनके शहीद, नुसरत दीने खुदा में बाप हों जिनके शहीद, उन यतीमों की कफालत मुस्तफ़ा की नात है। उन यतीमों की कफालत मुस्तफ़ा की नात है, उन यतीमों की कफालत मुस्तफ़ा की नात है। नुसरत दीने खुदा में बाप हों जिनके शहीद, उन यतीमों की कफालत मुस्तफ़ा की नात है। मुफ्ती साहब शेर देखिए, जिनके वारिस मिसले हमजा राह हक में कट गए, जिनके वारिस मिसले हमजा राह हक में कट गए, ऐसी बेवाओं की खिदमत मुस्तफ़ा की नात है। ऐसी बेवाओं की खिदमत मुस्तफ़ा की नात है। हक बयानी पर जिन्हें कैदी बना ले हुक्मरां, हक बयानी पर जिन्हें कैदी बना ले हुक्मरां, उन असीरों की वकालत मुस्तफ़ा की नात है। उन असीरों की वकालत मुस्तफ़ा की नात है। आखिरी शेर है जनाब बिलाल रशीद का, अल्लाह उनकी कब्र